جس کی بنیاد شیر دل قائد امیر شہدائے سنی تحریک محمد سلیم قادری علیہ رحمہ نے جب رکھی تو اس وقت سب سوچ میں پڑے تھے، جب ہماری مدارس پہ قبضہ ہو رہا تھا، ہماری مساجد پہ قبضہ ہو رہا تھا، ہمارے درباروں پہ قبضہ ہو رہا تھا، ہمارے علماء کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت محمد سلیم قادری میدان میں نکلتا ہے اور ماہ رمضان شریف کے پرکیف لمحات میں سنی تحریک کی بنیاد رکھتا ہے، اور ہمارے بزرگ اور اکابر بھی سوچ رہے تھے یہ تو نوجوان ہے، یہ بچہ ہے، کیا کرے گا، لیکن عزم مصمم کر کے ہمارے قائد نکلے تھے اور تھوڑے ہی وقت میں امام نورانی جیسی شخصیت کو بھی ماننا پڑ گیا کہ اس نوجوان کو ہم نے تو غلط سمجھا تھا، لیکن یہ نوجوان اہل سنت کی ہر سرحد پہ پہرا دے رہا ہے۔ اور پھر علماء و مشائخ کی سرپرستی رہی، محبت اور پیار رہا، سنی تحریک کا کام بڑھتا گیا، کراچی سے نکلا، پورے صوبہ سندھ میں چھایا، پھر چلتے چلتے سنی تحریک پورے پاکستان کے سنیوں کے دل کی جان بن گئی۔ اور پھر جب محمد سلیم قادری شہید علیہ رحمہ کو سپہ صحابہ کے دہشت گردوں نے، جب آپ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، شہید کیا تو ہر طرف سے صدا آ رہی تھی، اب کون کرے گا رہنمائی؟ تو ایک ہی جواب تھا، عباس بھائی، عباس بھائی۔ اور عباس بھائی نے بیماری اور علالت کے باوجود سنی تحریک کو سہارا دیا، اور پھر کام تیز سے تیز تر ہوتا گیا، اور پھر سنی تحریک پہ وہ وقت بھی آیا جب سانح نشتر پارک ہوا، سنی تحریک کی پوری قیادت شہید ہو گئی۔ اب سارے سوچ رہے تھے کہ یہ جماعت ختم ہو جائے گی، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ قیادت جو ساری شہید ہو گئی ہے۔ لیکن آج بھی دیکھو گلی گلی میں، کوچے کوچے میں سنی تحریک کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے، ایک تو اس جماعت کا جو قائد تھا وہ اخلاص سے نکلا تھا، اور پھر اس جماعت کی بنیادوں میں صرف کارکنان کا نہیں، ذمہ داران کا نہیں، اس جماعت کی بنیادوں میں 2 قیادتوں کا خون شامل ہے۔ اور عباس بھائی کی شہادت کے بعد جب پوری قیادت شہید ہو گئی، اب جرنیل اہل سنت انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری حفظہ اللہ تعالی، اعلی قسم کے انجینئر، اور وہ جو اپولو 11 تیار کیا گیا تھا نا، جس پہ انگریز دعویٰ کرتا ہے کہ میں چاند پہ گیا ہوں، اپولو 11، اس اپولو 11 کو تیار کرنے میں پاکستان کے 2 انجینئر شامل تھے،
اور سب انجینئروں میں پہلا نمبر سروت اعجاز قادری کا تھا اپولو 11 تیار کرنے میں. اور پھر سارا کچھ چھوڑا, اعلی قسم کی نوکری اور اعلی قسم کی آسائشیں جسے مل رہی ہو تو ان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہمارے قائد نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور سنی تحریک کو سہارا دیا اور علم لے کے نکلے. اور آج بھی ہمارے قائد فرماتے ہیں کہ سنی تحریک میں جب ذمہ داری دی جاتی ہے اور جو دستار سفید رنگ کی پہنائی جاتی ہے, وہ دستار کے وقت یہ کہا جاتا ہے یہ تیرے سر پہ دستار نہیں, تیرے سر پہ کفن سجایا جا رہا ہے. اور پاکستان سنی تحریک ہر لمحہ, ہر وقت, ہر گھڑی مسلک اہل سنت کی سرحد پہ پہرا دے رہی ہے. آپ احباب بخوبی واقف ہیں, مساجد اہل سنت کا مسئلہ ہو تو سنی تحریک میدان عمل میں ہوتی ہے, علماء اہل سنت کا مسئلہ ہو سنی تحریک میدان عمل میں ہوتی ہے, مشائخ اہل سنت کا مسئلہ ہو سنی تحریک میدان عمل میں ہوتی ہے. کسی عام سنی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ تھانے کا مسئلہ ہو یا کچہری کا مسئلہ ہو, محلے کا مسئلہ ہو یا گلی کا مسئلہ ہو, سنی تحریک ہر جگہ پہ ہر یا رسول اللہ کہنے والے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور ہمارے اہل سنت کی درگاہوں کا مسئلہ ہو, جہاں پہ فحاشی یا عریانی ہو رہی ہو تو سنی تحریک میدان عمل میں نکلتی ہے اور ہر قسم کی غیر شرعی حرکات کو ختم کرتی ہے, اور جو درباروں کا تقدس ہے, جو عزت اور ناموس ہے, اس کو بحال کرتی ہے اور لوگوں کے لیے امن اور آشتی کی گواہی بنا دیتی ہے. آپ کے قرب میں ہی ہمارے ان علماء اور مشائخ کی سرپرستی رہی بحمدہ تعالی. آپ کے قرب میں یہ دربار عالیہ جو ہے حضرت مخدوم بہاؤالدین علیہ رحمہ, یہاں پہ گھوڑے بھی چڑھائے جاتے تھے. قبلہ مفتی صاحب نے بہت محنت کی ہے اور پھر ہماری سرپرستی بھی فرمائی ہے. یہاں پہ ہر لغو کام ہوتا تھا, لیکن بحمدہ تعالی سنی تحریک نے اپنا کردار ادا کیا, سنی تحریک نے اپنی قربانی پیش کی ہے. آج بحمدہ تعالی دربار شریف ہر غیر شرعی حرکات سے پاک ہو چکا ہے اور ہماری ماہیں بہنیں باعزت طریقے سے دربار شریف پہ حاضری دیتی ہے اور پورا علاقہ سنی تحریک کو اور ہمارے ان بزرگوں اور مشائخ اور علماء کو دعائیں دیتا ہے کہ جہاں ہماری عورتیں محفوظ نہیں تھی, ہمارے بچیاں محفوظ نہیں تھی, ہمارے نوجوانوں کو نشے پہ لگایا جا رہا تھا, تو سنی تحریک اور علماء نے یہ مہربانی کی کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی بچایا ہے, ہماری عورتوں اور بچیوں کی ناموس اور عزت کو بھی بچایا ہے. تو میرے بھائیوں, سنی تحریک ہر وقت ہر سنی کے لیے حاضر ہوتی ہے. آئیں سنی تحریک کا ساتھ دیں, دست و بازو بنیے, پھر انشاءاللہ ہر طرف مدینہ مدینہ ہو جائے گی. میں امید کرتا ہوں آپ سنی تحریک کا ضرور ساتھ دیں گے اور اس کام کو اور زیادہ آگے لے کے چلیں گے, اور جب آگے لے کے چلیں گے پھر گلی گلی میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا سید زبیر شاہ صاحب نعیمی, نعیمین ایسوسی ایشن پاکستان کی طرف سے ہم آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں اظہار خیال کے لیے ہمارے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت خطیب الاسلام
خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا الحاج محمد اسلم نوری صاحب سے التماس گزار ہوتا ہوں تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آئی تحریک، چھائی تحریک، سنی تحریک کا ہر سپاہی، علماء آل